اب باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام ہندوستان پردگار عالم کے لیے جس کائنات کا خالق ہے، اس کا رازق ہے، جان زہرا، میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور سے حنا باجی کا، ان کی تمام فیملی کا، کہ بہرحال ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ جس سے میں بھی بہرحال کچھ ثواب جمع کر سکوں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ضرورت بھی ہے کہ جیسا آپ لوگوں کو بہرحال معلوم ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ چہاردہ معصومین کی زندگی کے اوپر، چہاردہ معصومین کی سیرت کے اوپر انشاءاللہ 14 مجالس ہونے والے ہیں، اور آپ لوگوں سے اس میں شرکت کی دعا ہے، کیونکہ کل آنے والی تاریخ اور آج کی رات جو ہے وہ شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، تو لہٰذا پہلی مجلس جو شروع ہو رہی ہے، چھٹے امام سے شروع ہو رہی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ بہرحال کل سے آپ کو لنک برابر پہنچتی رہے گی ایک ایک معصوم کی، کس معصوم کی کس طریقے سے، ویسے انشاءاللہ کل تو انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوگی، آج چھٹے امام کے بارے میں۔ بہرحال کنزان زہرا، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے آیت پیش کی، خداوند عالم اس آیت کریمہ میں اپنے تمام بندوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، بغیر کسی شک کے بے شک میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ تمہاری مرضی کہ اس ہدایت کے انتظام پر شکر اختیار کرو یا کفر اختیار کرو، یعنی پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو آزاد کر دیا ہے، راستہ دکھا دیا، طریقہ بتا دیا، لیکن اب یہاں پر جبر نہیں کیا بلکہ اختیار دے دیا ہے کہ اب ہماری آپ کی مرضی، ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اگر ہدایت پر ہم عمل کریں گے، جو ہدایت کا راستہ بتایا اس راستے پہ چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے کو فالو کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ شکر کا راستہ ہوگا، اور اگر ہم کفران نعمت کریں گے، یعنی اس ہدایت کے راستے پر نہیں جائیں گے، ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے، تو یقیناً وہ کفران نعمت ہوگا۔ خیر، میں گزارش کروں گی خاص طور سے بہرحال جو لوگ ابھی ہیں موجود یا بعد میں بھی، کہ ہماری یہ جو جوان نسل ہے اس چیز کو ضرور دیکھے اور سنیں، کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے، واقعاً میں پھر کہہ رہی ہوں، ایک بار شکریہ ادا کرتی ہوں حنا باجی کا کہ آپ کے ذہن میں بہت اچھا خیال آیا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں سوال کر رہی ہوں، آپ لوگ خود اپنے بچوں سے سوال کر کے دیکھیے گا کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کسی بھی امام کی شہادت یا ولادت کی تاریخ ہو، ہم لوگ قصیدے تو پڑھ لیتے ہیں، جشن کر لیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مجلس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا رو لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہماری زندگی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور آپ اپنے ہی گھر کے بچوں سے فوراً سوال کریں، مثلا چھٹے امام کی کل تاریخ شہادت ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 25 شوال ہے، اور ایک روایت میں کل کی تاریخ ہے نا، ممکن ہے کہ 15 شوال بچے بتا دیں کہ 15 شوال میں چھٹے امام کی شہادت ہے، لیکن انہی بچوں سے آگے بڑھ کے پوچھئے کہ شہادت تو کل کی تاریخ میں ہجری کون سی تھی، کامن سا سوال، ان سے اگر سوال کیا جائے ہمارے بچوں سے کہ چھٹے امام کی ولادت کی کون سی تاریخ ہے، شاید تاریخ بتا دیں اور انشاءاللہ بتا دیں گے، لیکن آگے بڑھ کے پوچھے کون سی ہجری تھی، تو بچے وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں،
اور افسوس کی بات تو تب ہے کہ یہ میں اپنی بات بتا رہے، اپنا ایکسپیرینس، میں نے کسی مقام پر نام تو نہیں لوں گی ورنہ غیبت میں شمار ہوگا، کہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ ایک بچے سے، وہ بچہ کوئی چھوٹا موٹا بچہ 13 سال کا بچہ تھا، میں نے سوال کیا تھا، اتنا تو کئی سوال میں نے کیے، مثلا اماں کی ماں کا نام پوچھا، باپ کا نہیں بتا سکے بچے، تو میں نے ایک سوال کیا، اچھا اتنا تو بتاؤ بیٹا، امام حسین سلام کس تاریخ پر اور کون سی ہجری میں شہید ہوئے؟ شیعہ بچہ اور اچھے گھرانے سے بچہ تھا، مگر جواب نہیں دے سکا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ضرورت ہے اس وقت کی، کم سے کم اسی بہانے، لاک ڈاؤن کا زمانہ چلا، اکثر بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ایک اچھا موقع، بہترین موقع، جیسا کہ آنٹی کہہ رہی تھی، واقعی مجھے اچھا لگا، دل کو بات لگی کہ شاید آپا ہم لوگ کب سے گھروں میں بیٹھے ہیں، ورنہ کتنی مجلسیں ہوتی تھیں، ہم کتنے آنسو بہاتے تھے، نہیں کر کے کم سے کم مجلسوں کے صدقے میں، جشن کے صدقے میں چند باتیں ہمارے کانوں تک جاتی تھی، ہے نا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت لوگ گھروں میں بیٹھے، جہاں بہرحال ہو رہی مجلسیں آن لائن، پھر بھی اتنی کہاں ہو رہی ہیں، وہ باتیں کہاں، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے ایک حقیقت ہے، میں اس پر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی، یہ جو کووڈ-19 کا زمانہ چل رہا ہے، ہم لوگ جس میں سے گزر اس دور سے، آج آپ دیکھیے، یہ یعنی 1 سال دھیرے دھیرے ہو گیا، یہ 1 سال پہلے پوری دنیا، خاص طور سے امریکہ، یہ چلا رہا تھا چیخ چیخ کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، یہاں وہاں ہر لائن میں، میڈیکل کی لائن میں، اس میں ہر جگہ ہماری ترقی کا تو اعلان ہو رہا تھا۔ لیکن آپ بتائیں، میں اس بات کی قائل ہوں، مثلا پہلے آپ بہت سال پہلے جائیے تو لوگ پلین کے بارے میں بھی نہیں جانتے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم فضاؤں میں اڑیں گے، ہے نا، لیکن بہرحال وہ پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ جس بھی لائن میں جائیے، واقعی ترقی ہے۔ بڑا ناز ہو گیا تھا نا انسان کو کہ ہم کتنے آگے نکل گئے، کتنی ترقی ہماری ہو گئی، حالانکہ جو علم آج نکالا جا رہا ہے، حاصل کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا علم ہمارے ائمہ بتا کے جا چکے ہیں، سارا علم دے دیا ہے انہوں نے۔ آپ بات آگے بڑھ کے سوچے، خاص طور سے جس کی شہادت کی شب آ رہی ہے چھٹے امام سے، کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہمارے امام نے بات نہیں کیا؟ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے بتائیے آپ؟ آج دنیا واقعاً ترقی یافتہ جسے بتا رہی ہے، علم کسب کر کے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جب کتابوں کی ورق گردانی کرتی، کبھی نہج البلاغہ میں، کبھی صحیفہ سجادیہ میں، تو کبھی چھٹے امام سے جو حدیث آئی ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ لوگ آج نکال رہے ہیں، ہمارے ائمہ تو پہلے بول کے چلے گئے، کس چیز کے بارے میں نہیں بولا ہے انہوں نے، جس بھی، یا لہٰذا میں کہہ دوں، آج کوئی کہیں بھی ترقی کر کے پہنچ جائے، لیکن ہمارا ہر امام اپنے دور کا سپر رہا ہے اور ان کو ہر چیز کا علم تھا، ہے نا۔ تو میں کہہ دوں کہ جس کو ناز تھا بہت زیادہ کہ ہم اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں، میں نے بھی اسے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی ترقی ہوئی، پلین بن گیا، اور کیا کہتے ہیں، سائنس کی دنیا میں کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے، لیکن انصاف سے بتائیے کہ یہ تو ترقی ہوئی، لیکن پھر مسٹیک کہاں رہ گئی؟ اس طرف دھیان دینا ضروری ہے۔ میں نے بھی مانا، آپ نے بھی قبول کیا، آخر مسٹیک کہاں ہے؟ اتنی ترقی کے بعد ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکنا، پھر پوری دنیا اس قدر چینج ہو جانا، ہماری آخر مسٹیک کہاں ہے؟ تو جب واقعاً حدیثوں کی ورق گردانی کریں گے، جس کی آج شہادت کی شب ہے، اس امام سے جب ہم توسل کریں گے، ان کی کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ مسٹیک اصل میں ہماری یہ ہے، لاکھ ہم چاند پہ چلے جائیں، سورج پہ جانے کی تیاری، سب کچھ مسٹیک ہماری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم نے ترقی کر لی، لیکن روحانیت میں ہم نے ترقی نہیں کی۔ اصل مسئلہ یہاں، اصل مسٹیک یہاں ہے، ہم نے اپنی روح کو آگے نہیں بڑھایا۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے بار بار، اور آپ برابر سنتی رہتی ہیں کہ مرسل اعظم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ رہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یعنی پوری دنیا میں آپ سمجھ لینا بیلنس برابر ہونا ضروری ہے۔ ہم خالی دنیا اور دنیا کی خواہشوں کو، اپنے دل کی خواہشوں کو آگے بڑھاتے چلے گئے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا، یہ ضرورت نہیں محسوس کی کہ روح کی دنیا کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ہماری روح مردہ ہوتی جا رہی ہے، یہ روح مردہ ہی تو ہے نا، کہ اگر آج میں پھر کہہ رہی ہوں، یہ مجلس سن کر انشاءاللہ ہر ماں سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے سوال کریں، آج جا کر پوچھیں، زیادہ سوال میں کرنے کو نہیں کریں، بس اتنا سوال کم سے کم کریں، چھٹے امام آپ کی ماں کون تھی؟ چھٹے امام آپ کے والد کا نام، آپ کے دادا کا نام؟ چھٹے امام ولادت کب ہوئی، کون سی ہجری؟ شہادت کب ہوئی، کون سی ہجری؟ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہے؟ زیادہ میں نے اتنے سوال خالی کر کے دیکھیں، اور جن ماؤں کے بچے اس کا کریکٹ جواب دے دیں، ان ماؤں کو چاہیے شکرانے کے کیا کہتے ہیں، شکر کا سجدہ کریں، کیونکہ میں یقین سے کہہ رہی ہوں شاید ہی 2-4 بچے، ورنہ تقریباً، کیونکہ میں کلاسز لیتی رہتی ہوں، آپ لوگ کو معلوم ہے میری کلاس ہوتی رہتی ہے،
جس کے ذیل میں میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تو جا رہی ہے، لیکن جس کے صدقے میں دنیا باقی ہے، جس کے صدقے میں دنیا ترقی کر رہی ہے، انہی کے بارے میں ہم پتہ لگانا نہیں چاہتے۔ اب وہ چاہے قرآن کی دنیا ہو، ہمارے ائمہ کی زندگی، یہ تمام باتیں۔ خیر، ایک اچھا خیال آیا 14 معصومین کی زندگی کے اوپر، تو لہٰذا میں کہتی چلوں کہ آنے والی 15 شوال جو شہادت کے دن ہے چھٹے امام کا، چھٹے امام کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت۔ آپ دیکھیے بہت اہم مسئلہ، ہاں واقعی کتنی مناسبتیں ہیں۔ جیسا کہ رسول نے کہا تھا ہمارے سب کے سب محمد ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کائنات کا چھٹا امام، تاریخ ولادت وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، 17 ربیع الاول ہے نا۔ آپ کا بھی لقب صادق، چھٹے امام کا بھی لقب صادق، کس قدر مناسبت ہیں۔ یہ سب کے سب محمد ہیں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، عمل میں، محبت میں، جدھر سے دیکھیے سب کے سب محمد نظر آتے ہیں۔ 17 ربیع الاول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ، اور 17 ربیع الاول ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی ولادت تاریخ، وہی تاریخ، لیکن ہجری ظاہر کی فرق ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ چھٹے امام کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری، 83 ہجری، مدینے کی سرزمین میں آپ دنیا میں آئے، اور جب آپ دنیا میں آئے تو ظاہر ہے کہ مدینے کی گلیاں روشن ہو گئیں۔ ہاں آپ دیکھیے نام آتا ہے ہماری آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ہے نا، کتنا سہارا مل جاتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب خود امام دنیا میں آئے ہوں گے کس قدر مدینے کی گلیاں روشن منور ہوئی ہوں گی، ہر جگہ ظاہر سی بات ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور تاریخ نے لکھا آپ کے والد محترم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام فروہ، یہ کون تھیں؟ ان کے بارے میں بھی بچوں کو تو آپ یقین نہیں کریں گے، یہی سوال غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، میری چھوٹی سی کلاس کہیں 30-35 لوگوں کی کلاس تھی، میں نے صرف اتنا سوال کیا تو سب نے کیا نام بتایا؟ ام فروہ یعنی جناب قاسم کی ماں۔ میں نے کہا وہ بھی سوال غلط تو نہیں ہے، امام حسن کی زوجہ اور جناب قاسم کی ماں کا نام ام فروہ تھا واقعی، لیکن ایک اور ام فروہ جو تاریخ میں بالکل چمکتے ہوئے ستارے کی طرح چمک رہی ہیں، یہ جناب ام فروہ کون ہیں؟ یہ جناب ام فروہ، تاریخ نے لکھا کہ آپ کے والد کا نام قاسم تھا اور آپ کے دادا کا نام محمد۔ ہاں توجہ رہے، یہ کون ہے؟ کہ جو شجرہ آگے بڑھ رہا ہے، البتہ بعض لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں مگر کم علمی کی وجہ سے، ورنہ جو ہے وہ ہے۔ ہاں تاریخ لکھ رہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی والدہ جناب ام فروہ، کہتے ہیں کہ آپ جناب ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، جو مسلمانوں کے دوسرے پہلے خلیفہ، ٹھیک ہے۔ اب سوال ذہن میں آ رہا ہوگا، سوال نا کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے آپ کی والدہ ان کے جد ادھر کیسے، ایسے کیسے؟ جی ہاں ممکن ہے۔ ایسے تاریخ میں بہت سے چیزیں آپ کو ملیں گی، جیسے لے لیجیے آپ جناب نوح، بعض لوگ اعتراض کرتی ہے ممکن ہی نہیں، کیسے نہیں ممکن ہے؟ جناب نوح جیسا کون پاکیزہ ہوگا؟ میں اہل بیت کی بات نہیں کر رہی، مثلا نبی اتنے بڑے نبی، لیکن ان کا بیٹا، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دونوں طرف سے باتیں بنتی ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف کیا کہتے ہیں وہ تو خاندان کا اثر ہے، میں کبھی نہیں کہتی، بالکل اثر ہے خاندان کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو مثال ہے نا کیچڑ میں کمل کا پھول کھلتا ہے، وہ وہی بات ہے۔ کیا مطلب؟ ممکن ہے یہ کوئی بہانہ نہ بنائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شادیاں ہونے کا مسئلہ آتا ہے، بعض گھر میں شادیاں نہیں ہوتی، کیا ہوتے ہیں نہیں ان کی خاندان میں وہ ایک ایسے خراب ہے، اثر آئے گا ہم نہیں کریں گے شادی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا دیکھیں گی تو میں بتا دوں کہ اثر جہاں تک ہے، جہاں تک میں نے کیا کہتے ہیں سیکھا ہے، 95 اوپر تک جاتا ہے خاندان، ان کے بابا کے بابا 95 تک اوپر جاتا ہے۔ تو کیا مطلب آپ شادی نہیں کریں گی کسی سے؟ بعض اوقات اچھے نیک متدین لڑکے سب کچھ اچھا ہے، لیکن ان کے خاندان میں ان کے جد میں کوئی ایک ایسا تھوڑا سا ٹیڑھا تھا تو لوگ شادی نہیں کرتے، نہیں ہم نہیں کریں گے، ہم اپنی بچی نہیں دیں گے، یا ہم ان کی بچی نہیں لائیں گے، ایسا۔ یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ماں باپ بہت اچھی تربیت کریں، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی بدبختی ہو کہ جس کی تربیت اچھی نہ ہو سکے، جیسے مثال جناب نوح کا بیٹا، نبی ہو کر وہ تربیت کر رہے ہیں، مگر کیا ان کی تربیت میں کمی نہیں؟ تربیت میں کمی نہیں تھی، خود اس میں کمی تھی، بیٹے میں۔ اسی طریقے سے یہ شہزادی ام فروہ ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل ہیں۔ یہ کون کہ آپ دیکھیں کہتے ہیں نا کیچڑ میں کمل کا پھول کھلنا، یہ وہی والی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ دین، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب محمد، یہ وہ افراد، یہ وہ شخص، کتنی بڑی بلندی کہ سب سے بڑا رتبہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو مولا علی نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ یہ منہ بولے بیٹے مولا علی کے ہیں،
اب منہ بولا بیٹا کہہ دے تو آپ سمجھ جائیے مرتبہ کہاں پہنچ گیا. کہاں امام حسن, کہاں امام حسین, کہاں ابوالفضل عباس. ہاں اب اگر وہ ان کے منہ بولے بھائی کہلائے, اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. اتنے دیندار, نیک, نمازی, پرہیزگار, نماز شب زندہ دار, ہاں, کہ تاریخ نے لکھا کہ جب جنگ جمل وجود میں آئی ہے تو مولا علی نے باقاعدہ, بہرحال وہ میں پورا جنگ جمل نہیں پڑھنے جا رہی, صرف اشارہ کروں کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ ہی کو جب بہرحال وہ آنے والی خاتون جو بھی ہوں, بہرحال اونٹ کا پیر کاٹا گیا اور وہ جب گری, اس کے بعد باقاعدہ مولا علی نے محمد سے کہا تھا کہ بیٹا محمد جاؤ اور ان کو گھر پہنچا کے آؤ. محمد کہہ سکتے تھے کہ جو آپ کے اگینسٹ آ جائے, لیکن نہیں, اطاعت اسی کا نام ہے. یعنی ہم اپنے دل کی باتوں کو سنیں وہ اطاعت نہیں ہے. امام جو کہہ دیں اس پر بغیر چون و چرا واقعاً فالو کرنا اصلی یہ اطاعت ہے. بہرحال تاریخ نے لکھا یہ ان کا ننیحال اور ددھیال کی طرف آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. انہی کے تو دادا ہیں جو نجیب الطرفین کہلائے, پانچویں امام. بہرحال آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے, وہی ہمارے اور آپ کے امام. یہاں تک کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ امام مدینے میں پیدا ہوئے, کم سنی سے ذرا اور آگے بڑھے. ایک منزل وہ آئی کہ جب آپ کا ایک مناظرہ ہوا, اور آپ کی ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ مناظرے آپ کے زمانے میں ہوئے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کا ایک کام یہ تھا, اور سب سے زیادہ شاگرد آپ کے رہے ہیں. 4000 شاگرد کا تو تاریخوں میں لکھا ہے. البتہ پڑھنے والے کبھی کبھی ایک زیرو اور بڑھا دیتے ہیں, مگر میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گی. اب کتنے ہوں گے خدا جانے, لیکن جو تاریخ میں میرا سب سے زیادہ شاگرد چھٹے امام کے رہے. اور ہمارے سارے ائمہ میں امام زمانہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ عمر آپ کی رہی ہے. 65 ایئرس آپ نے زندگی گزاری, ورنہ آپ کے بعد مولا علی وغیرہ 63 ایئرس ہے, لیکن سب سے زیادہ زندگی آپ کو ملی. خدا نے آپ کو سب سے لمبی عمر دی ہے ہمارے ائمہ میں, امام زمانہ کو چھوڑ کر, ٹھیک ہے نا. اور تاریخ نے لکھا یہی امام ہے کہ پورے تمام معصومین میں سے سب سے زیادہ موقع, پورے 12 اماموں میں سے سب سے زیادہ موقع آپ کو وقت ملا ہے. اسی لیے دیکھیے پوری دنیا میں فقہ جعفری, کوئی نہیں کہتا فقہ علوی, فقہ کیا کہتے ہیں محمدی نہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں فقہ جعفری. کیوں فقہ جعفری مشہور ہوا؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں بتاؤں آپ کو یاد رہے, یہ جو خلافت لوگوں نے لی ہے نا مولا علی سے, اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے خلافت کے پہلے دوسرے تیسرے, اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں آپ آگے بڑھتے جائیے, معاویہ, یزید, یہاں تک کہ آگے بڑھیے تو یہ بنی امیہ کا دور چلا, ٹھیک ہے نا. آپ نے ان تمام بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. کربلا کے 22 سال کے بعد, کربلا کے واقعے کے 22 ایئرس کے بعد چھٹے امام کی ولادت ہے مدینے میں. آپ ان باتوں کو ذرا غور سے کریں. کربلا کے بعد کا ماحول کیا تھا یہ آپ لوگ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ چوتھے امام پر اتنے مصیبتوں کا دور گزرا ہے کہ جو اپنے تھے وہ بھی نہیں پہچانے جاتے تو ان کا اپنا کون ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ کربلا کے بعد اب ہوا کہ دیکھیں ہر زمانے میں یہ آپ کو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی عقل کا استعمال کرے. یہ زمانے میں پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کربلا کے بعد عالم میں تک کئی سال ایسے گزرے, بہت مصیبت و عالم میں, لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب بنی امیہ کے بادشاہ اور بنی عباس کے ان دونوں میں آپس میں جھگڑے شروع ہوئے. کس بات کا؟ اقتدار کا جھگڑا, کرسی کا جھگڑا. یہ کرسی کی جھگڑا ہمیشہ رہا, ٹھیک ہے نا. اور جب جھگڑا ہے تو سب سے پہلا بادشاہ بنی عباس کا جس کا نام صفا تھا. صفا عربی میں کہتے ہی اسے بالکل خون بہانے والا, کسی پر رحم نہ کھانے والا. اب آپ اندازہ لیں کتنا اس نے خون بہایا ہوگا. سب سے پہلا بادشاہ یہ بنی عباس کا ہے, بنی امیہ کے خاتمے کے بعد, ٹھیک ہے نا. اور ادھر بنی امیہ کی طرف سے بہرحال مروان ابن حکم وغیرہ ہے, ان کی جو برز حالت ہوئی, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر دنیا میں دھوکہ دیا جا رہا ہے. ہاں, بنی عباس ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول کے چچا کی نسل سے آگے بڑھے, اور اب یہ قریب ہوئے نا امام حسین السلام کے ان لوگوں کے. ان لوگوں نے بہانہ کیا, نعرہ کیا لگا, یا سارت الحسین. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حسین کے خون کا بدلہ لیں گے. اب ظاہر سی بات جب یہ نعرہ لگا کہ حسین کے خون کا بدلہ لیں گے تو بہت سے افراد جو شیعہ تھے, جو علوی تھے, جو مومن تھے, وہ اس کی طرف آ گئے. اسی لیے کہتے شیعہ عقل مند ہوتا ہے, بیوقوف نہیں ہوتا. ایسے ہی سامنے سے نہیں چلے جانا. کیوں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جب خود 5ویں امام زندہ ہیں, 6ٹھے امام زندہ ہیں, نعرہ کوئی بھی لگا رہا ہو, آپ یہ دیکھیے ہمارا امام ان کے ساتھ جا رہا ہے, ہمارے امام نے ان کو جنگ کی اجازت دی, ہمارے امام نے ان کو قیام کی یا لڑائی کی جو بھی ہونے والا اس کی اجازت دی ہے امام نے. اس بات پر ہمیں خیال کرنا چاہیے, یہ دھوکے میں ہمیں نہیں آنا ہے. لیکن پہلے ان لوگوں نے نعرہ لگایا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہاں یہ تو بہت امام کا چاہنے والا ہے, امام حسین کا. بہت سے علوی افراد بنی عباس کی طرف آ گئے. اب
یہ دور وہ دور ہے 5ویں اور 6 امام کا زمانہ کہ جہاں پر بنی امیہ ڈوب رہا ہے، زوال کا وقت ہے، اور بنی عباس شباب پہ جاری ہے۔ بہرحال دونوں کے درمیان جو ہنگامے ہوئے اور اس میں ظاہر ہے کہ بنی عباس انہوں نے مکاری تو کی ہی تھی، نعرہ لگایا تھا یا سارت الحسین، اور بہتوں نے ساتھ دیا تک کہ وہ ان کی جیت ہوئی، اور تاریخ نے لکھا کہ اب اس کے بعد ہوا کیا۔ اب سوچئے کہ جو نعرہ لگائے ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، ساری چیزوں اس وقت کیا کیا ان لوگوں نے اتنا سخت دل تھا بنی عباس کا، خاص طور جو پہلا بادشاہ صفا، اتنا سخت دل بادشاہ کہ آپ سنیں گی ان کے جو بہرحال سپاہی تھے جو مارے گئے بنی امیہ وغیرہ کے، باقاعدہ ان کی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا، اور بعض افراد اس میں زندہ تھے، یعنی اتنے زخمی تھے کہ بس سانس آ رہی تھی جا رہی تھی، ان کے لاش کیا کہتے ہیں جسم ہل رہے تھے۔ آپ سوچئے خون بہہ رہا ہے، لاشیں پڑے ہیں، کچھ مر گئے ہیں، کچھ زندہ ہیں، اس کے اوپر دسترخوان بچھایا اور بیٹھ کر بہترین غذا بہترین لقمے کھائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا یہ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب شیعہ کیا خوش ہیں یا علوی لوگ کیا کہ ہاں چلو یہ آیا ہے خون حسین کا بدلہ لینے، لیکن جب یہ برسر اقتدار آ گیا تو آپ سنیں گے افسوس کی بات یہی ہے کہ جب یہ برسر اقتدار آیا عباسی حکومت، تو کیا ان لوگوں نے واقعی امام حسین کے خون کا بدلہ لیا؟ کیا واقعی ان لوگوں نے شیعوں کا ساتھ دیا؟ کیا واقعی انہوں نے علویوں سے محبت کی؟ کہ ہرگز نہیں، بلکہ تاریخ نے لکھا ہے، ایسا کالے الفاظ میں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ بنی امیہ سے بدتر نکلے، شیعوں کو ستانے میں، شیعوں کو پریشان کرنے میں، بنی امیہ سے زیادہ ستایا ان لوگوں نے۔ ہاں جو ظلم بنی امیہ سے رہ گیا تھا، جو ظلم بنی امیہ نے کیا وہ تو کیا ہی ان لوگوں نے، اس سے آگے بڑھ کے ظلم کیا ہے، کیا کیا ظلم نہیں کیا ہے ان عباسیوں نے۔ ہاں تو پہلا بادشاہ صفا، اس کے بعد جب وہ واصل جہنم ہوا تو بنی عباس کا دوسرا بادشاہ جس کا نام منصور دوانقی تھا، یہ اس سے بھی زیادہ ملعون ترین، یہ شیعوں کا سادات کا دشمن، اولاد فاطمہ کا دشمن تھا۔ اس کو اگر پتہ، اسی لیے کہتے ہیں یہ جو شیعوں میں تقیہ کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے سب سے زیادہ تقیہ چھٹے امام کے زمانے میں ہوا۔ خود چھٹے امام نے بہت سے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا ہے کہ تم تقیہ کی زندگی گزارو تاکہ تم زندہ رہو، باقی رہو، تاکہ اسلام زندہ رہے، شریعت زندہ رہے۔ سب سے زیادہ تقیہ چھٹے امام کے زمانے میں ہوا ہے۔ خود امام نے لوگوں سے کیا کہتے ہیں باقاعدہ بتایا ہے، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ وقت جو گزرا ہے نا، دو اماموں کو، ہمارے پورے تمام معصومین میں سے یہ دو اماموں کو سب سے زیادہ وقت ملا ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو تھوڑا سا ایسا نہیں کہ امام کو بالکل چھوڑ دیا تھا، چھوڑ نہیں دیا تھا، لیکن تھوڑا سا ان سے دستبردار تھے، اس لیے کہ جب وہ نعرہ لگا رہے یا سارت الحسین، ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، تو اگر ڈائریکٹ آ کے چھٹے امام کو یا پانچویں امام کو ستائیں گے تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ ہٹ جاتے۔ تو لہٰذا اس خوف سے کہ کہیں ہمارے ساتھ دینے والے ہٹ نہ جائیں، تھوڑا تھوڑا خاموش اندر اندر ٹارچر کرتے تھے، لیکن پھر بھی بالکل ڈائریکٹ سامنے نہیں آتے۔ اس کا فائدہ ان دونوں اماموں نے ایسا اٹھایا کہ باقر العلوم نے جو مدرسے کھولے، جو کلاسز کھولے تھے، اس کو چھٹے امام نے اتنا آگے بڑھایا کہ آپ کی کلاس میں ہر مذہب کے، ہر مسلک کے لوگ آتے تھے، کسی کو اپنے امام نے روکا نہیں۔ اور آج پوری دنیا میں فزکس، کیمسٹری، میتھ، جو بھی سبجیکٹ آپ لے لیجئے، ہر علم کو ہمارے امام نے، چھٹے امام نے آگے بڑھایا، رونق دی ہے۔ اب سوال کہ پوری دنیا میں فقہ جعفری کیوں نہیں فقہ علوی، کیوں نہیں فقہ محمدی کا؟ اس لیے کہ خاص طور سے شریعت کے مسائل، احکام کے مسائل، اس کے بارے میں جو روایتیں ہیں سب سے زیادہ، وہ دیکھیے رسول خدا نے تو روایتیں بتائی، لیکن رسول خدا کے بعد جو دین میں گستاخ لوگوں نے گستاخیاں کی، مولا علی کو برسر اقتدار نہیں آنے دیا، پھر ان لوگوں کی 25 سالہ حکومت، پھر مولا علی کی صرف 4 سال 9 مہینے کی حکومت ہے، بعد میں پھر ان لوگوں نے غصب کر لیا۔ آپ سے میں نے بتایا اس طریقے سے اگر دیکھیں تقریباً 200 سال جاتا ہے کہ ایسی پابندی تھی، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ قال رسول اللہ کا اگر کوئی بیان کرے اس کی زبان کاٹ لو، اس کو قتل کر دو، خدا لعنت کرے سب کے دوسرے خلیفہ کو، انہی نے کام کیا تھا۔ 2 خطرناک کاموں کر کے گئے تھے، بہرحال میں ایک کا بھی ذکر کر رہی ہوں۔ ہاں اب عالم کیا تھا آپ اندازہ لگائیے، یہ 200 سال کا پیریڈ ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ جو بوڑھے تھے وہ تو شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، جو جوان تھے وہ ضعیف ہو گئے، ضعیفی میں اتنا عقل کام نہیں کرتی، اور جو بچے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اس دوران اس قدر دین میں لوگ چینج لائے، یہ بنی امیہ کے بادشاہ وغیرہ وغیرہ جس میں صفا وغیرہ بھی ہیں، اس قدر یہ لوگ دین میں چینج لائے ہیں، اس قدر چیزوں، بہت سی چیزیں جو حلال تھی اسے حرام کیا، حرام کو حلال کیا، اور اس کے بعد قالا ایک امام کا کسی کا بھی نام لگا دیتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں جعلی حدیثیں بھی لوگوں نے بہت زیادہ بنائی۔ باقاعدہ
ان کے پاس عالم تیار کیے جاتے تھے، ان کو حکومت سے سیلری اس بات کی ملتی تھی کہ وہ اہل بیت کے خلاف اور ان ملعونوں کے فضائل کے حساب سے حدیثیں بیان کریں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اس بات کو غور کرنا کس قدر دین میں واقعاً گستاخیاں کی گئی ہیں. رزلٹ کیا آیا؟ کا رزلٹ یہ آیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزیں ہم تک آج تک نہیں آ سکیں، لیکن آج اسی لیے کہتے فقہ جعفری، کیونکہ وہ علوم واقعاً جو رسول خدا بتا کے گئے، چاہے وہ احکام شریعہ ہو، چاہے وہ قرآن کی باتیں، جو بھی باتیں آپ دیکھ لیجئے دفن ہو چکی ہوتی ہیں اگر آج چھٹے امام نہ ہوتے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ لیکن پانچ امام جو راستہ ہموار کیا تھا، چھٹے امام نے اسے ایسا زندہ کیا، ایسا آگے بڑھایا کہ ہر علم کو پھر سے واقعاً آپ نے ابھار دیا. ہاں، سب میں ہریالی آ گئی، سب میں پھول نکل آئے، سب میں کلی نکل آئی، سب میں پھل آنے لگے. اب جب پھل آنے لگے تو دشمن پھر بے چین ہو گیا، دشمن پھر جلنے لگا. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے جو کیا تھا وہ کام تو ہمارا پھر سے ختم ہو رہا ہے. اسی لیے کہ کیونکہ انہوں نے زندہ کیا ہے پھر سے فقہ جعفری، اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیز جو تقریباً مردہ کر چکے تھے لوگ، جو رسول کے کیا کہتے ہیں مذہب کو اور رسول کے لائے ہوئے اسلام کو، رسول کی لائی ہوئی شریعت کو جو تبدیلیاں لا چکے تھے، ساری روایتیں بیان کر کے. اسی لیے کہتے ہیں آج ہمارے 14 معصومین میں سے جو قال رسول اللہ، قال چھٹے امام جعفر صادق، قال امام حسین، سب سے زیادہ قال کر جو ملے گا، یعنی روایت سب سے زیادہ آپ کو چھٹے امام سے ملے گی. سب سے زیادہ روایتیں آپ نے نقل کی ہے، ہر دین کو ابھارا ہے، خاص طور سے مسئلے شریعت کو. اسی لیے پوری دنیا میں فقہ جعفری مشہور ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا. بات کو میں اور آگے بڑھاؤں توجہ رے وقت کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں تک کہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیے چھٹے امام آگے بڑھے. اب منزل کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. جب امام رہے ہیں جتنے سال، امامت کے سال میں تاریخ نے لکھا کہ 7 بادشاہوں کا زمانہ ہمارے امام نے دیکھا ہے. 7 بادشاہ، سمجھے آپ؟ اور اس میں ایسے بادشاہ، خاص طور سے میں نے بتایا صفا جو نامی سے واقف ہیں آپ لوگ، اس نے کس قدر ظلم ڈھایا، کس قدر سادات کشی. لیکن جب منصور دوانقی آیا ہے، اس نے تو اور زیادہ ظلم ڈھایا. سادات کو بڑے بڑے قید خانوں میں، جس میں اکثر چھت نہ ہوتی، اور سادات اس میں ان کو ڈال دیا، قید کر دیا جاتا. رات کی اوس، دن کی دھوپ پڑتی، جسم ان کا کھال ادھڑنے لگتی. عالم یہ تھا. اکثر ان کے جسموں پر لباس بھی ملون نہیں رہنے دیتا تھا، اور یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی بھوک سے پیاس سے مر جاتا تو جنازے کو بھی ملون باہر نہیں نکالتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب جنازہ وہیں پڑا رہے گا تو اس سے اور ظاہر کی جراثیم پر جو بھی کہہ لیجئے وہیں پہ بو آئے، جو بھی آپ کہہ لیجئے. اس قدر اس نے ملون نے ظلم ڈھایا ہے منصور دوانقی نے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا یہی وہ ملعون ترین بادشاہ کہ جس نے یہ بھی اعلان کر دیا اپنی حکومت میں کہ جو سادات ہے، سید ہے، جو شیعہ ہے، جو علوی ہے، ان کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں دینا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے، انسان جب تک بھوکا ہوتا ہے نا، کھانے کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ان کو اتنا بھوکا رکھو کہ صرف کھانے ہی کی تلاش میں لگے رہیں، ہمارے خلاف کچھ نہ کر سکیں، کچھ بھی نہ کر سکیں. بہت ظلم اٹھایا اس ملعون نے. یہاں تک کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہی پھر امام انہوں نے کیا کیا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس تیار کیے اپنے شاگرد، ان کو علم دین سکھایا. اور ایسا ویسا نہیں، ہمارے آپ کے جیسا نہیں 4 لفظ. آج کی مشکل یہی ہے کہ انسان کو 4 لفظ آ جاتا ہے، وہ قبلہ بن جاتے ہیں، قبلہ بنتے بنتے مرجع بھی بن جاتے ہیں اپنے حساب سے، جیب سے فتوے دینے لگتے ہیں. اتنے قابل آج کل لوگ ہو جاتے ہیں کہ مرجع کے خلاف بھی بولنے لگتے ہیں. مشکل تو یہاں پہ ہے. ورنہ آج جو مرجعیت کے خلاف ہے وہ کان کھول کے سن لے کہ اگر وہ مرجعیت کے خلاف ہے تو اسے معاذ اللہ چھٹے امام کے خلاف ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پوری ذمہ داری سے کہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا کہ یہ دور سب سے پہلے جو زیادہ شباب ہر امام کے زمانے میں رہا، لیکن سب سے زیادہ چھٹے امام کے زمانے میں آیا. کیونکہ چھٹے امام کے زمانے میں زیادہ شاگرد تیار ہوئے. چھٹے امام اپنے شاگردوں کو تیار کرتے احکام، قرآن، تمام چیزوں سے. مناظرہ کرنے کا طریقہ، اچھا صرف یہی نہیں کہ دین، اس سے ہٹ کے بھی کوئی میتھ کا ٹیچر. جابر ابن حیان کون ہے؟ آپ کے شاگرد ہیں. ہاں، کیمسٹری کے جو بابا آدم کہے جاتے ہیں، جو بھی بہرحال ہے نا. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو بڑے ملیں گے سبھی نہیں کہ شاگرد چھٹے امام کے ملیں گے زیادہ تر آپ کو. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ہر لائن میں شاگردوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد چھٹے امام کے زمانے کے ہی واقعات ہیں کہ آپ کرتے کہتے کہ آج کے زمانے یہ میڈیا جو آج ہے وہ سسٹم نہیں تھا جو ہم ایسا بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ہے نا. یہ سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں. اس زمانے میں باتیں نہیں تھی تو امام کیا کرتے تھے؟ اب مثلا مثال کے طور پر 1 سال میں اگر آپ نے 1000 شاگرد تیار کیے تو ان 1000 شاگردوں کو 1000 الگ الگ ملکوں میں بھیج دیتے تھے آپ، اور وہ وہاں پر جا کر دین کی بھی نشر و اشاعت کرتے، دنیا کا بھی علم سکھاتے. ہر
قدم پہ آگے بڑھاتے. اب ہوتا کیا تھا کہ جیسے مثال ایک دفتر ہے یا ایک ادارہ ہے, اب اس ادارے میں مثال تو لوگ آئے سوال کرنے کے لیے, تو امام کیا کرتے تھے, جس ٹاپک پہ زیادہ سوال اس کا اسٹوڈنٹ جو اس میں پرفیکٹ ہوتا اس علاقے میں بھیج دیتے, اور کیا کہتے, یہ میری طرف سے میرا نائب ہے, ہاں شریعت کے مسائل کے سوال جواب اس سے کر لینا, اور رقوع شرعی جیسے خمس و زکوٰۃ وغیرہ اس کے حوالے کر دینا. اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس کا مطلب کیا ہوا, نیابت کا سلسلہ چھٹے امام سے زیادہ آگے بڑھا. ہر زمانے میں رہا ہے, کیونکہ خود مولا علی نے مثلا ابو ذر کو بھیجا, مثلا کیا کہتے ہیں ان کو سلمان کو بھیجا گورنر بنا کے, وہ کیا ہے ان کی طرف سے نائب ہے نا. تو آج جو لوگ کہتے ہیں نائب امام کے مخالف, کہاں سے مخالفت کر کے کدھر جائیں گے بتائیے آپ. خود چھٹے امام نے اس کو زیادہ آگے بڑھایا, سب سے زیادہ شاگرد چھٹے امام کے, اور جگہ جگہ بھیجا. کیا کہا, یہ 2 بات کی اجازت باقاعدہ دی امام نے, ایک کہ شریعت بتائیں, دوسرے رقوع شرعیہ جمع کر کے امام تک پہنچانا. سمجھ رہے نا. اور یہ مراجع اکرام ہمارے اسی کا ایک حصہ ہیں, جو ہمارے اس کے لیے بہت سی حدیث انشاءاللہ جب امام زمانہ کا ذکر آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ذکر کروں گی ضرور, ٹھیک ہے نا. اب یہاں تک کی بات آگے بڑھی, اور اس طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو یہ بات آگے بڑھتی چلے گی. اور یعنی کہتے ہیں نا, جیسے آج کل کہتے ہیں نیٹورکنگ زیادہ بڑھائیے, اس وقت کا نیٹورک یہی تھا. ان کے شاگرد تھے جو جگہ جگہ جاتے اور ہر جگہ اسلام کو پھیلا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب چھٹے امام کو مدینے سے عراق بلایا گیا, اور چھٹے امام باقاعدہ نجف, سامرہ, کاظمین وغیرہ وغیرہ ہر جگہ گئے. اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا علی کی قبر کا نشان جو زمانے تک کسی کو پتہ نہیں تھا. اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں ہارون الرشید کے زمانے میں امام کی قبر کا نشان پتہ چلا, نجف میں آج جو آپ زیارت کے لیے جاتی ہیں. لیکن بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ نہیں, ہارون الرشید سے پہلے چھٹے امام جب عراق گئے تھے تو آپ خود اپنے جد کی قبر پہ گئے, اور ظاہر سی بات ایک گروہ آپ کے ساتھ تھا. امام گئے, اپنے گھٹنوں کو موڑا, قبر کے قریب بیٹھے. ظاہر سی بات ہے ہمارے امام کو تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے, اور قبر سے لپٹ کے روئے اور اپنے جد کو سلام کیا. تو ظاہر ہے کہ جو مجمع ان کے ساتھ تھا ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر مولا علی کی قبر ہے, ورنہ ایک عرصے تک امام کی قبر کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. آج شہزادی کی قبر تو آج بھی نہیں پتہ ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جنت البقیع میں ہے, لیکن آپ لوگ کو معلوم ہے جب شہزادی ذکر آئے گا تو بتاؤں گی کہ ان کی قبر کے الگ الگ نشانات ہیں. لیکن مولا علی کی قبر کا بھی ایک عرصے تک پتہ نہیں تھا. آپ سوچئے کہ مولا علی کے زمانہ, پھر آپ پورے تمام ائمہ کی زندگی دیکھیے. بعض روایت کے مطابق چھٹے امام کی زندگی میں قبر کا پتہ چلا, اور بعض روایت کے مطابق 7ویں سے 8ویں امام کے بارے میں. یعنی کتنا عرصہ گزرا ہے کہ خود مولا علی کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا, نشان قبر نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے, آج اللہ کا شکر ادا کریے کہ ہم اور آپ جاتے مولا بلائیں, اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو اسی سال جانا نصیب کرے. لیکن تاریخ نے لکھا آپ کے زمانے میں مناظرہ ہوتا اصل میں ایسے تھا کہ ظاہر سی بات ہے 2 مذہب کے لوگ الگ الگ, 2 تھنکنگ الگ الگ لوگ آتے تھے, تو یہ ہوتا تھا کہ بیٹھ کے بحث مباحثہ کریں گے, یہ اپنا مذہب بتائیں گے, وہ اپنا مذہب, جو جیت جائے گا ہارے ہوئے مذہب کو اس کا مذہب قبول کرنا پڑے گا. اور بار بار ایسا, خاص طور سے میں نے بتایا نا کہ ہر چیز کے الگ الگ استاد تیار کیے تھے. اسی میں سے حشام ابن حکم کہتے یہ مناظرے کے بہت زیادہ ماہر تھے. یہ جہاں جاتے تھے, میں بتاؤں آج کی مشکل ہی ہم اور آپ کیا کر پا رہے ہیں, کچھ نہیں کر, اتنے دن سے ہم لوگ ہیں کیا کر لیا, کچھ نہیں کر لیا. لیکن جو امام کے شاگرد تھے ان کی شان معلوم کیا تھی, وہ جہاں بھی جاتے تھے. آج دیکھیے مثلا میں خود اپنی بات, مثلا کبھی کہ مجھے کہیں بلایا جاتا ہے اشرا پڑھنے میں جاتی ہوں, بہت سے مولانا جاتے ہیں یہاں وہاں, ہے نا, کیا کر لیا ہم لوگوں نے, کچھ نہیں, چند دن مجلس پڑھی ہوگی. لیکن جو امام کے تیار کیے ہوئے شاگرد تھے ان کی شان یہ تھی کہ وہ جہاں جاتے تھے نہ یہ کہ صرف چند مجلس پڑھ کے چلے آئیں, بلکہ مجلس کے ساتھ ساتھ ان کا انداز بیان اور ان کا کردار, یہ چیزیں اتنی اعلیٰ ہوتی تھیں کہ ہم لوگ تو 10 لوگوں سے خالی چیخ لگوا لیتے ہیں, تھوڑی سی نعرے وارے لگوا کے, لیکن یہ لوگ اتنے بولڈ, اتنے ایسے ہوتے تھے کہ پورا علاقہ علی علی کرنے لگتا تھا, پورا علاقہ شیعہ ہو جاتا تھا. یہ ہیں امام کے صحابی اور امام کے نائبین اور امام کے شاگرد. اس طریقے سے ان لوگوں نے زندگی گزاری. واقعی حقیقت, خاص طور چھٹے امام کا رول میں بار بار کر رہی ہوں کہ تاریخ کبھی چھٹے امام کا نام ہٹا ہی نہیں سکتی. ہر جگہ چھٹے امام کا نام آپ کو ملے گا, خاص طور سے آپ کو شریعت کے مسئلے میں, فقہ کے مسئلے میں, جو امام نے اس طریقے سے اسے آگے بڑھایا اور فقہ کو زندہ کیا ہے. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لینا. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ وہ منزلیں بھی آئی کہ ہمارے امام پوری دنیا میں جہاں دیکھی ان کے شاگرد, خود ابو حنیفہ جو اپنا مذہب حنفی جو پورا تیار ہے نا, اس نے بھی گھٹنے ٹیکے ہمارے امام کے سامنے. وہ بھی اپنے زانوں کو تہ کر کے بیٹھا چھٹے امام کے سامنے. ہاں, جو تھا وہ ان کا لوہا مانتا تھا. کوئی مسئلہ اگر کوئی بھی نہ حل کر سکے تو ہمارا امام, اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا ہر امام اپنے دور کا مشکل کشا رہا ہے.
ہمارے ہر امام نے، حتیٰ کہ اگر دشمن بھی آ جاتا تو ہمارے امام واقعاً مشکل کشائی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ کسی کو آگے بڑھا دیتے یا یہ کہہ دیتے کہ ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. ہر امام نے ہمارے، یہاں تک کہ چھٹے امام کے لیے ملتا ہے، میں نے بتایا فقہ جعفری کو آگے بڑھایا، ہر علم کو آگے بڑھایا. اور کیا کہتے ہیں، انہی کے زمانے میں ایک بادشاہ جس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز، اس کو کہتے ہیں کہ یہ نجیب ترین بادشاہ تھا. اس نے ایک ہلکی سی چھوٹ یہ دی، کہتے ہیں نا جیسے لاک ڈاؤن لگا رہتا ہے، اس میں کوئی چھوٹ آ جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے. ایک ہلکی سی اس نے چھوٹ یہ دی کہ یہ جو خدا لعنت کرے عمر کے اوپر، جس نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں حدیثیں نہ لکھی جائے اور مولا متقیان کے اوپر سب و شیم یعنی معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہا جائے، مسجدوں سے باقاعدہ ہوتا تھا. یہ دو چیز پر اس نے روک لگائی. البتہ اگر وہ بھی لائق ہوتا، اگر وہ بھی غاصب نہ ہوتا تو اس کا کام یہ تک چھٹے امام کو حکومت دے دیتا. وہ تو نہیں کیا اس نے، لیکن کم سے کم دو کام اس نے بہرحال کیا تھا. تو لہٰذا اس کا فائدہ امام نے اٹھایا کہ اتنی روایتیں، اتنی حدیث کہ آج سب سے زیادہ آپ کو قالا امام جعفر صادق ملے گا. ٹھیک ہے نا. بہرحال لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہ باتیں تو آگے بڑھتی چلی گئیں، مگر میں کیسے بیان کروں. مدینہ ہے، اپنا وطن ہے، وہیں پر اپنے جد کی قبر بھی ہے، وہیں پر اماں زہرا کی قبر ہے، سب کچھ ہے نا. خود ان کے بابا کی، ان کے دادا کی قبر وہیں ہے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کو آپ بھولیے بالکل نہیں کہ بنی امیہ کے بادشاہ کا خاتمہ، اور اس کے بعد سب سے پہلا بادشاہ صفاق، اور اس کے بعد منصور دوانقی. منصور دوانقی اس نے اتنا پریشان کیا امام کو، اس قدر کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ آخر میں جب امام کے شہادت اس نے پورا پروگرام بنا لیا کہ کیا کہتے ہیں ہم چھٹے امام کو شہید کر دیں گے، تو اس نے معلوم کیا کیا. صرف یہ نہیں، جب امام کو اس نے ملعون نے زہر دلوایا تو ساتھ میں بھی کہہ دیا تھا کہ جو لوگ زہر دیں گے، اب ظاہر کہ امام جب شہادت ہو جائے کہ وہاں پر اس نے اپنے آدمیوں کو کھڑا رکھا کہ جب امام شہید ہوئیں تو ان کے ہر شیعوں کے امام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بعد جانشین بنا کے جاتے ہیں. اس ملعون نے کہا کہ چھٹے امام جسے بھی اپنا جانشین بنائیں تم انہیں فوراً قتل کر دینا. کہتے ہیں نا کہ رہے گا نہ رہے گا بانس نہ بجے گا بکار نہ ہوں گے، تاکہ امامت وہیں پہ ختم ہو جائے، اور جو رسول خدا نے کہا ہے ہمارے 12 جانشین وہ یہیں پہ ختم ہو جائے. لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. توجہ رے کہنے جانے زہرا. چھٹے امام ظاہر سی بات ان کو علم غیب ہے، غیب سے ان کو ساری باتیں معلوم تھی. لہٰذا ہمارے چھٹے امام نے کیا کیا، تاریخ لکھ رہی ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے جو وصیت لکھی ہے جب زہر دے دیا گیا نا، البتہ الگ الگ روایتیں ہیں، الگ الگ طریقے سے بتائی جاتی، بعض میں واقعاً ہل گئی. عام طور سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ چھٹے امام کو انگور میں زہر دیا گیا. لیکن ایک جگہ ایک بڑے ذاکر سے سننے کو ملا، وہ کہتے نہیں، بلکہ واقعاً کس زبان سے میں بیان کروں کہ چھٹے امام کی شہادت کا راز یہ تھا کہ تازیانے کو زہر میں ڈبایا گیا اور امام کی پشت پر ایسا تازیانہ لگایا گیا کہ پشت سے زہر جسم میں سرایت کر گیا. اور بعض نے کہا انگور میں دیا گیا، بل جو بھی ہو، غرض کے امام کو زہر دیا گیا. اور یہ ایسا کاری زہر تھا، ایسا کاری زہر کہ چھٹے امام بے چین ہو گئے، تڑپنے لگے. اور تاریخ نے لکھا کہ آخری اوقات میں چھٹے امام آ کے بستر پہ لیٹ گئے، کرا رہے تھے امام. یہاں تک کہ 7 امام اپنے بابا کے قریب آئے، دیکھا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا بابا یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیسا ہو رہا ہے بابا. آوازیں میرے لال تمہاری یتیمی کی گھڑی قریب آ گئی. بہت غور کرنا کا نظام زہرا، تمہاری یتیمی کی گھڑی قریب آ گئی ہے. اور اس کے بعد امام نے ظاہر کی وصیتیں کرنا شروع کی. اتنا میں بتا دوں، ہر امام وصیت کر کے گیا ہے، ہر امام کی تمنا ہوتی ہے اس کی اولاد اس کے سرانے ہو. تاریخ لکھا کہ امام نے وصیت کی، در اس کے بادشاہ کے ظالم لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں امامت کے لیے کس کی وصیت کرتے ہیں. ایک مرتبہ چھٹے امام نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو بچانے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کے لیے، امامت کو آگے بڑھانے کے لیے وصیت نامہ لکھنا شروع کیا. بیٹا دیکھ رہا ہے سب سے پہلا میرے بعد میرا وصی کون ہوگا، نام لکھا منصور دوانقی. توجہ رہے. اور جب امام شہید ہوئے اور اس کے کارندے بادشاہ کے پاس پہنچے، منصور نے پوچھا کیا ہوا، امام شہید ہو گئے؟ کہا امام شہید ہو گئے. چھٹے امام اچھا بتاؤ کہ تم نے دوسرے کو شہید کیا یا نہیں، کس کے بارے میں امام نے لکھا، کون ان کا وصی ہوگا؟ تو یہ سارے کے سارے خاموش ہو گئے. کہا آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو ایک مرتبہ سر کو اوپر اٹھایا، کہا کیا بولوں؟ کہا بالکل بولو، تم نے مارا یا نہیں مارا؟ کہا بادشاہ انہوں نے جس کا پہلا نام لکھا وہ تو آپ ہی ہیں.
چونک گیا، خاموش ہو گیا، آیا تھا امامت سے ٹکر لینے، کہاں امام اور کہاں یہ ملعون. پھر آپ کا پہلا نام ہے اور اس کے علاوہ آپ کے علاوہ 4 نام اور ہے، 5 کو اپنا وصی بنایا. ہمیں کیا خبر، یعنی واقعاً یہ امام کا لوہا مان رہے ہیں اور اپنی کم علمی کا اظہار کر رہے ہیں. علم غیب ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ جانتے تو ظاہر سی بات ہے شہید کر دیتے. تاریخ نے لکھا کہ آخر میں خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ جب آخری وقت آیا 7 امام سراہنے کھڑے تھے. 6 امام ایک مرتبہ وصیت کرتے کرتے، یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے عزیزم، بہت بڑا مسئلہ ہے. وصیتیں بہت سیکھی، لیکن البتہ یہ روایت ہے کہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی سنا، اور بعض کے کہنا ہے کہ نہیں، شہادت کے بعد ایک شخص جب آیا ہے مدینے، آپ کے گھر آیا اور آپ سے جب خیریت پوچھی ام فروا سے، اور پتہ چلا کہ 6 امام شہید ہو گئے، پوچھا کیا فرمایا، تو اس وقت آواز دی. بہت سی وصیتیں کا امام نے، 6 امام نے وصیت، بہت خاص طور سے اے میری بہنوں سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ 6 امام دیکھیے ہمارے اور آپ کے اگر کوئی انتقال کرتا ہے اسے پتہ چل جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں اس کی وصیت کیا ہوتی، کوئی ہمارا سونا ان کو، ہمارا گھر ان کو، یہ وہ تمام. لیکن امام کے گھر کی وصیت سنیں گے کیا کہا امام نے موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور جو بھی کھڑے تھے خاندان والے سب کے سامنے کیا کہا، یاد رکھنا اگر کوئی میرے چاہنے والا میری محبت کا دعویٰ کرے مگر نماز کو ہلکا شمار کرے، وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا. اب میں جملہ کہہ دوں، اگر کوئی بھی بندہ جو سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہو، وہ بھی اگر ناز کرے میں نے اتنی عبادت کی، یا بعض ایک بات میں یہاں پہ بہت معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گی، بعض لوگ اس وقت ہمارے شیعوں کو بازو بہکا دیتے، کیا کہتے ہیں، ہم مجلس کر لیتے، رو لیتے، کافی ہے ہمارا بیڑا پار. ہاں آپ بتائیے، جب 6 امام دنیا سے جا رہے ہیں تو کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے. ہاں کربلا کا واقعہ، اور میں بتا دوں لاکھ آپ اور ہم مجلس کر لیں، لیکن جو مجلس 6 امام نے کی ہم آپ کر بھی نہیں سکتے ویسی مجلس. خون کے آنسو روئے ہمارے 6 امام، ہم کیا روئیں گے اتنا خون کے آنسو. اکثر یہ ملا ہے کہ جب امام اپنے چہرے پر رومال رکھتے آنکھوں پہ، اور اس کے بعد جب ہٹاتے تھے رومال تو رومال پہ خون لگا ہوتا تھا، اور پھر یہ کہتے ابھی بھی جیسے ہمیں رونا چاہیے ہم نہیں روئے. ایسا رونے والا توجہ رہے، جو آج لوگ کہتے ہیں نا، جو ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ خالی ماتم کر لو، خالی مجلس کر لو، کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں، وہ کان کھول کے سن لیں، وہ معاذ اللہ 6 امام کی مخالفت کر رہے ہیں. کیونکہ 6 امام نے کیا فرمایا، آخری وقت ہے، آخری وقت. ہاں نہ زیور، نہ زر، نہ مکان، نہ اور چیزیں، بلکہ کیا کہا، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص میری محبت کا دعویٰ کرے، دعویٰ تو کرے لیکن نماز کو ہلکا شمار کرے. یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھے، یہ بھی نہیں کہا کہ نماز قضا کرے. قضا کرنے والا کا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا، نہ پڑھنے والے کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. کیا کرے، نماز کو ہلکا شمار کرے. ہلکا شمار کرنا جیسے عام طور سے سبھی لوگ کر لیتے ہیں، مثلا وقت ہو گیا، اچھے خاصے بیٹھے، نماز کے لیے نہیں جاتے، باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے، پارٹیز چلتی رہتی ہے. نہیں، 6 امام کی حدیث کے مطابق نماز کا وقت آ گیا تو مصلی پہ آ جائیں، ان باتوں کو روکیں، ساری باتوں کو دور کریں. اور اگر ایسا نہیں کیا تو امام کہتے ہیں میری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی. میں چیلنج سے کہتی ہوں، 6 امام ہو یا کوئی بھی امام، جب تک امام شفاعت نہیں کریں گے کسی کی بخشش ہونے والی نہیں. بالکل کتنا بھی کوئی عبادت کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر کے چلا جائے، جب تک ان کا اشارہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے امام کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے. تو جب امام خود کہہ رہے، کھل کے کہہ رہے ہیں کہ اگر امام نماز کو ہلکا شمار کیا شفاعت نہیں ملے گی، تو کہاں ہیں وہ افراد جو نماز کے مخالف بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ افراد؟ بتائیے کیسے بیڑا پار ہوگا. لہذا عزیزم، اور یہ روایتیں مستند ہے، یہ بھی نہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہی ہوں، ساری کتابیں میرے سامنے اس وقت رکھی ہوئی ہیں، کسی کو حوالہ چاہیے تو میں دے بھی دوں گی. بہت غور کرنا کہنا زہرا، بہت مشہور پہلہر کے اس میں ملے گا آپ کو. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، بہرحال نماز کے لیے وصیت کی. اس کے بعد دوسری وصیت کی، بہت سی وصیتیں مگر 1-2 کا بس ذکر کر رہی ہوں. دوسری وصیت، جو آپ کا مال تھا اس میں سے ایک بڑا حصہ 7 امام کے حوالے کیا، اور کا بیٹا اور مال باقی جس کو جیسے جہاں دینا تھا، یہ یتیموں کے لیے، غریبوں، سارا الگ الگ، مگر بڑا حصہ نکالا ہے 6 امام نے. کہ میرے لال بیٹا اے محمد صادق، اس مال سے میرے جد کی عزاداری کرنا، کربلا والوں کا ماتم برپا کرنا، پیاسوں کے لیے سبیل لگانا، فاطمہ کے لال کا ماتم کرنا، ان کا ماتم کرنا جسے ماتم کرنے پہ پابندی لگائی گئی. سمجھ گئے اب آپ؟ یہ ہے سب سے بڑا عزادار، یہ ہے حسین کا ماتمدار. ایک طرف نماز کی بھی وصیت ہے، دوسری طرف عزاداری کی. ایک بڑا حصہ نکالا ہے عزاداری کے لیے. اور صرف یہی نہیں، اپنی زندگی میں بھی 6 امام کا عالم یہ تھا
بہت غور کرنا، چھٹے امام کا ہمارے عالم یہ تھا کہ ہمارے امام باقاعدہ عاشور کا دن آتا، شب عاشوری سے تاریخ نے لکھا کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، امام روتے، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے، ہائے میرا جد حسین۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک ایسا شخص جس کی آواز بہت اچھی، مرثیہ وغیرہ سلام وغیرہ پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا اہل بیت کا، آیا گھر میں دیکھا امام بہت غمگین ہے، مولا خیریت؟ کہاں؟ آج میرے جد کی شہادت کا دن ہے، آج کربلا والوں کا ماتم ہے، تم نے کچھ شعر کہے؟ کہا مولا میں نے شعر کہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں فرش پہ تو ذکر کر لیتا کہ میں ماتم کر لوں۔ سنو گے عزادارو، ابھی یہ شروع کرنا چاہتا تھا، آواز تھی تھوڑا سا ٹھہر جا، کس لیے؟ کہا قناعت لگائی جائے، ہمارے گھر کی عورتوں کو بلایا جائے، قناعت کے پیچھے مقدرات عصمت بیٹھی۔ اب امام نے کہا اب تو ہمارے جد کا مصائب پر تاریخ نے لکھا، اس نے مصائب پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی حسین کی شہادت پڑھی ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے سے آواز آئی، قناعت کے پیچھے سے آواز آئی کہ چھٹے امام کی ماں بے ہوش ہو رہی ہے، بار بار غشارہ یہ کہہ کے بی بی رو رہی ہے، ہائے میرا جد جسے 3 دن کا پیاسا بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب ادھر مصائب ہو رہا ہوتا امام دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے، سر و سینہ پیٹتے، کربلا کا رخ کر کے کہتے کربلا والوں تجھے جعفر کا سلام، بڑی بے کسی سے شہید کر دیا گیا۔ ہاں کا نظام زہرا بڑی مصیبت چھٹے امام نے بھی اٹھائی، کیونکہ میں نے بار بار کہا بنی امیہ سے زیادہ بنی عباس کے بادشاہوں نے ظلم اٹھایا ہے، کون سا ظلم تھا جو ہمارے امام کے اوپر نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ اسی عالم میں امام کا گھر جلا دیا گیا، مدینے میں چھٹے امام کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ تاریخ کہتی ہے، خود ساتھ امام کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے دیکھا گھر جل رہا تھا، شعلے بھڑک رہے تھے، چھٹے امام وہاں سے نکلے، ایک دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، رونا شروع کیا۔ اب جب امام کو روتے دیکھا تو دیکھ لو قریب آئے، کا مولا 2 باتیں ہیں، اتنا بتائیے مولا، یا تو آپ کو آگ بجھانا چاہیے یا تو فریاد کرنا چاہیے لوگوں کو برا بھلا جس نے آگ لگائی، آپ دونوں بھی نہیں کر رہے بلکہ بیٹھ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ جب بار بار پوچھا تو سنو گے امام نے کیا کیا، ہم کیا روئیں گے کربلا پہ، ہم کیا روئیں گے عزادارو، ہم تو کچھ بھی نہیں رو سکے۔ تاریخ چھٹے امام سے رونے کا سلیقہ سیکھیے، جیسے ہی آنے والا کہتا مولا یا تو آپ کو آگ بجھانے میں مشغول ہونا چاہیے اور یا تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جس نے آگ لگائی اس کے بارے میں کچھ کہیے۔ امام اٹھے، کربلا کا رخ کیا کہ تجھے نہیں پتا یہ آگ کے شعلے میرا دل کدھر لے جا رہے، ہائے شام غریبہ، ہائے سکینہ کا دامن جلنا، بچی دامن کو بجھا رہی تھی، ہاتھ ننھے ننھے چل رہے تھے، وہ شام غریبہ، وہ آگ کے شعلے، وہ خیموں کا جلنا، اور ہائے میرا دادا، ہائے میرا جد سید سجاد، کتنی غربتی کا مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ دیکھو میرا گھر جل رہا ہے نا، مگر میرے گھر کی عورتیں سروں پہ چادر اوڑھ کے نکل رہی ہے، آج ان کے سر پہ چادر ہے، انہیں اس بات کا سہارا ہے کہ امام جعفر زندہ ہیں، لیکن ہائے میرا جد سجاد کہ جب خیموں میں آگ لگی ہے نا، میری پھوپھیوں کے سر پہ چادر نہیں تھی، زینب کا سر کھلا تھا، کلثوم کا سر کھلا تھا، بہویں اس گھر کی کھلے سر تھی، سجاد کی غربت جس کا عالم یہ تھا جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے رونا اس بات پہ ہے میرے جد نے کیسے آگ اٹھائی ہوگی، ادھر خیام جل رہے تھے، ادھر بچے گر کے رو رہے تھے، ادھر سکینہ کو تماشا لگ رہا تھا، اور ادھر ہمارے گھر کی عورتیں بے مقنع چادر۔ مجھے کربلا یاد آ رہی ہے، مجھے کربلا رلا رہی ہے، بس کنیزہ نے زہرا اللہ آپ کے پرسے کو قبول کر لے، یہ رات جو آ رہی ہے نا، امام کے غم میں ضرور چند قطرے آنسو بہا لینا، اس لیے کہ آپ اکیلے نہیں رو رہے ہیں، آج سیدہ قبر میں بے چین ہے عزادارو۔ بس آخری جملے فرصت دینا آپ کا کام ہے، آئیے رو کے کہ امام زمانہ یا مولا آئیے اپنے جد کا پرسہ لیجیے، آخری وقت آیا۔ امام نے وصیت کی، بیٹے سے کہنا شروع کیا یتیم تیرے حوالے بیٹا، غریبوں کا خیال کرنا، ایک ایک وصیت کہتے کہتے من کا ڈھل گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا
ہر مرنے والا چاہتا ہے اس کی اولاد آخری وقت سرانے ہو. مولا آپ خوش نصیب تھے, آپ کے بیٹے, آپ کے بچے سرانے موجود, مگر ہائے حسین, آخری وقت ہے, شمر خنجر چلا رہا ہے, پیاسا حسین تڑپ رہا, اماں کبھی آواز دے رہا ہے عباس, اپنا کوئی نہیں. جدھر نگاہ اٹھا کے حسین نے دیکھا کہیں شمر کھڑا ہے, کہیں سنان ہے, تو کہیں کوئی سب ستانے والے. بس کے نظام زہرا, تاریخ نے لکھا موت کی ہچکی آئی. ساتویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیا, کفن پہنایا, کربلا کا کفن پہنایا گیا. لیکن جب کفن ملا ہوگا نا, تو جب نہیں کربلا کا رخ کر کے کہا ہو, اے میرے جد حسین, آج تیرا بیٹا کربلا کا کفن پہن کے جا رہا ہے, لیکن کل آپ کا لاشا کربلا میں بے کفن پڑا تھا. جنازہ چلا, بقیع میں پانچویں امام کے بازو قبر خودی تیار ملی. لاشے کو اب جو لٹایا ہے ساتویں امام نے نا, قبر تیار ہو گئی. ایک مرتبہ قبر سے لپٹ گئے, میرے بابا بڑی مصیبت اٹھائی بابا, اے بابا آپ چین سے سو جائیے, مگر امام کو چین کہاں ہے. ہائے 1926 ابھی 8 شوال کو روزہ مسمار کر دیا گیا, واقعا آج قبروں پہ سایہ بھی نہیں ہے. انصاف سے بتانا, شب جمعہ لوگ اپنے ماں باپ کے قبروں پہ جاتے ہیں, شمع جلا کے آتے ہیں, خوشبو لگا کے آتے ہیں, ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں, مگر ہائے جنت البقیع, وہی رسول کا روزہ, اتنی روشنی کی دن رات کا پتہ نہیں چلتا, مگر ہمارے 4 اماموں کی قبر شہزادی کونین کس دل سے بیان کروں. ہائے امام رو رہے ہیں, قبر پہ سایہ نہیں ہے, آج بھی ظلم ڈھایا جا رہا ہے. یا امام زمانہ آئیے, پرسا بھی قبول کیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ روزوں کی تعمیر بھی ہو.